قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا، ان تمام روایات آیات کو اگر جمع کیا جائے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیسے چاہتے ہیں کہ ہم کیسے ہوں، اور اس کی بہت واضح تعلیم قرآن کریم میں اللہ نے بالکل صاف الفاظ میں بیان فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر لازم ہے، اور اسی کو پھر حدیث میں ذکر کیا گیا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8504۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن، گمان سے بچو۔ قرآن یہاں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بدگمانی سے بچو، اکثر گمان سے بچو، اس لیے کہ گمان کیا ہوتا ہے، اکثر وہ گناہ ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان حسن الظن من حسن العبادہ، کمال کا جملہ ہے یہ، فرمایا اچھا گمان بھی بہترین عبادات میں سے ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بچے وہ ایک منفی رویہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور ہر چیز کو دیکھ کر ہم ایک منفی پہلو تلاش کرتے ہیں۔ قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بدگمان نہ ہونا، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا۔ فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، سب سے جھوٹی بات جو ہے وہ گمان ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے، یا معاشرے کی ڈگر ہے، ہم نے کسی کو دیکھا اور دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لی، وہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، وہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن ہم نے اس رائے کے بارے میں کبھی بھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، جو ہم نے رائے قائم کیا ہے واقعی ایسا بھی ہے، ہم نے رائے قائم کر لی، گمان کر لیا، دیکھا اور دیکھ کر اپنے اس رائے کے اوپر فیصلہ کر کے دوسرے کو بھی بتا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اکذب الحدیث، اکذب سب سے جھوٹی بات۔ کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں بھی بری رائے قائم، اس کی ہر بات سے کوئی نہ کوئی اچھا پہلو بھی تلاش ہو سکتا۔ دوسرا، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، یہ سارے جملے بیان فرمائے، کسی کی برائی کی تلاش میں نہ لگے رہو۔ ہمیں منع کیا گیا کہ کسی کی برائی تلاش نہ کرو۔ ہو سکتا ہے، اچھا ہم کیا کر لیں گے کسی کی برائی تلاش، ہم کسی کی برائی بیان بھی کر لیں گے تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نہ عزت ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ کسی کو رسوا کرنا ہمارے ہاتھ میں، یہ اللہ کے معاملے ہیں، لیکن ہم برائی کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، جاسوسی میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ پھر ایک بڑی اہم بات، بغض نہ رکھو، اپنا دل صاف رکھو۔ ہمارے دل میں پتہ نہیں کس کس کا بغض اور کس کس کا نفرت کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ فرمایا ولا تدابروا، برائی تلاش نہ کرو، بغض نہ کرو، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ اور ایک بڑا اہم جملہ ہے، کسی کی دنیاوی معاملات میں ریس نہ کرو۔ ولا تنافسوا کا ایک جملہ محدثین نے اس کا معنی ایک یہ بھی کیا، ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، اس نے ایسے کیا تھا میں نے بھی ایسے کرنا ہے، اس نے فلاں معاملے پر ایسے کیا تھا میں نے بھی ایسے کرنا ہے، جبکہ ہمارا ایک ہی مطمع نظر، ایک ہی ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے اللہ کو راضی کر لیں۔ اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، بدگمانی نہ کرنا، جاسوسی نہ کرنا، کسی کی ٹو میں نہ لگے رہنا، کسی کے ساتھ مقابلے بازی نہ کرنا، کسی کے ساتھ بغض نہ رکھنا، یہ ساری باتیں نہ کرنا۔ کیسے ہونا؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بننا، اللہ کے بندے بننا۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ اخوانہ، وہ بھائی بھائی ہیں، تو اللہ کے بندے بنو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، جس کی آج ہمارے ہاں ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم جو اکثر دعا میں بھی جملہ کہتے ہیں کہ یا اللہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار۔ کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے بڑوں کا ادب نہ کیا، چھوٹوں سے پیار نہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں آگے آگے معاشرے میں یہ آئے گا کہ بڑے کا کوئی حیا نہیں ہے، معاشرے میں بڑے کا ادب نہیں ہے کوئی بھی۔ کسی زمانے میں بڑے کے ساتھ چلنا بھی بے ادبی سمجھا جاتا تھا، بڑے سے ایک قدم پیچھے چلا جاتا۔ بچوں سے پیار کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ملتا ہے کہ بچوں سے بھی ملاقات ہوتی تو رسول اللہ علیہ السلام سلام کرنے میں پہل کرتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کمزور آدمی ملے گا تو ہم اس کو جھٹک دیتے ہیں، ہاں کوئی بڑا آدمی ہم سے مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے ہو تو ہم اس کو کھڑے ہو کر بھی ملیں گے، اس کے ساتھ سارے معاملات بھی رکھیں گے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے ایک جملہ بڑا کمال لکھا تھا اپنی تفسیر میں، فرمایا ہو سکتا ہے معاشرے میں ایک شخص جوتی گانٹتا ہو، ہم اس کو تو حقیر سمجھتے ہیں، اگر وہ ہم سے ملنے آئے یا کبھی ہماری اس سے ملاقات ہو تو ہم اس کا وہ اکرام نہ کریں، لیکن وہ حلال کما رہا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص جو ہو سکتا ہے گاڑی والا ہو، پیسے والا ہو، لیکن اس کا پیسہ سود ہو، حرام کاری پر مبنی ہو، اس کو ہم عزت بھی دیں گے، اللہ کے ہاں وہ معزز نہیں ہے۔ تو ہمارا معیار اور پیمانہ تو وہ ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے رکھا ہے، لیکن ہمارا معیار اور ہمارا پیمانہ وہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے رکھا تھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے، ایسا بننا نصیب فرما دے جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے دور فرمائے جن برائیوں کو اللہ تعالی نے اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ آمین ثم آمین۔